اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہو گیا ہے؟ چلو بیٹے، وہ باہر والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلاس نہیں لے رہے. نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 2-4 منٹ جو ہے پہلے وہ تعریفیں سن لیں. لیکن یہ ستیانہ والے تو آج ہیں ہی تھوڑے سے، باقی کہاں ہیں؟ ستیانہ والے کہاں ہیں باقی؟ ہاں بچے، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ جگہ بدل لیجیے کہ تاکہ سوال ہی نہ کریں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم مورو والے بچے، مورو والے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں؟ چلو بچے آپ بتاؤ، سبب کی تعریف بتاؤ. کتاب پہ دیکھ کے نہیں، آپ جو کمپیوٹر کے اندر داخل کی ہے نا وہ بتاؤ. السبب لغتاً ما یتوصل به الی غیرہ، ما یتوصل به الی غیرہ. یہ سبب میں نے کہا ابھی تو یہ تعریف پوری نہیں ہوئی نا. یہ حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے. حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کا سبب عربی میں. اور اصطلاحاً ولا کیوں کہتے ہو؟ یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم. سبب ہے مسبب ہے، سبب نہیں مسبب نہیں. اچھا، اور کون ہے ادھر؟ کون بیٹھا ہے؟ ستیانہ کھڑا ہو جائے جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ بھی ستیانہ ہی ہے نا، آپ اٹھ جاؤ. چلو معنی کی تعریف بیان کرو. بس یہ تعریف ایک ہی سن کے پھر شروع کرتے ہیں. معنی لغتاً معنی الحائل والحاجب. حائل اور حاجب ایک ہی معنی دونوں کا. ہاں، ہاں. ما یلزم من وجودہ العدم ولا یلزم من عدمہ الوجود ولا عدم. هذا عکس شرط. یہ شرط کے بالکل مختلف ہے، شرط کے بالکل اپوزٹ ہے. ابھی بیٹے ہم نے شروط بھی پڑھ لی، ارکان بھی پڑھ لیے، موانع بھی پڑھ لیے، اسباب بھی پڑھ لیے،
علم الفرائض کی تعریف بھی پڑھ لی، اس کا موضوع بھی پڑھ لیا، اس کا فائدہ بھی پڑھ لیا، کس علوم ہے یہ بھی پڑھ لیا، اس کی فضیلت کل بھی میں نے بیان کر دی، اس کی فضیلت بھی پڑھ لی کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود جو ہے وارثوں کا انتخاب کیا ہے، اور جو وارثوں کو ملنا ہے اس کا بھی خود انتخاب کیا ہے، نہ کسی نبی نے کیا ہے نہ کسی فرشتے نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا یہ سارا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی کتاب سے پڑھ کے آنا کہ یہودیوں کے ہاں کیسے وراثت تھی، عیسائیوں کے ہاں کیسے تھی، اہل جاہلیت کے ہاں کیسے تھی۔ آج پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں پڑھ کے آئے؟ کس کس نے یاد کیا تھا کہ سنو؟ اگر نہیں یاد کیا تو آج کا دن چھوڑ دوں، کل سن لوں۔ ہاں یاد کیا آپ نے یاد کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ وہ کتاب نہیں لی آپ نے؟ وہ کتاب کے اندر سب لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ وراثت کیسے تھی، اس کا بھی تو ہمیں علم ہونا چاہیے نا۔ یہ ہندوؤں کی وراثت اس کتاب میں تو نہیں لکھی، لیکن آپ کو پتا ہے ہندو بھی جو ہے وہ لڑکی کو نہیں دیتے۔ یہ جو آج جہیز کی مصیبت آئی ہوئی ہے یہ ہندوؤں سے آئی ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں وہ لڑکی کا جو حصہ ہے وہ اس کو شادی کے وقت دے دیتے ہیں، اس کا نام جہیز ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی جو ہے وہ عورتوں کو نہیں دیتے تھے، نہ ماں کو دیتے تھے، نہ بیوی کو دیتے تھے، نہ بیٹی کو دیتے تھے۔ جاہلیت میں بھی کسی کو بھی نہیں دیتے تھے، کسی عورت کو نہیں دیتے تھے، نہ بیٹی کو نہ ماں کو۔ لیکن جاہلیت جو ہے ان کے ہاں تو کچھ مردوں کو بھی نہیں دیتے تھے، اگر بیٹا چھوٹا ہے اس کو نہیں دیتے تھے، باپ بوڑھا ہے اس کو نہیں دیتے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی تھا کہ جو قبیلے کو فائدہ دیتا ہے وہی وراثت کا حقدار ہے۔ کہتے تھے کیسے ہم جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، کیسے ہم قبیلے کا مال اس کو دے دیں؟ وہ تو خود ہم پہ بوجھ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا منطق تھی۔ تو یہ اچھی طرح پڑھ کے آنا، کل میں آپ سے سنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل جاہلیت کے ہاں دو سبب تھے جو شریعت نے ختم کر دیے۔ ایک تبنی، کہ وہ جو متبنہ بیٹا جس کو بناتے تھے اس کو ویسے جیسے حقیقی بیٹا ویسے ہی وراثت دیتے تھے، اور تبنی اسلام نے ختم کر دی ہے۔ آپ سب میرے بیٹے تو ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ ایک تو وارث نہیں بنیں گے، اور ایک جو ہے آپ اپنی ولدیت کی جگہ پہ کسی اور کا نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت غلط ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی کو لے کے بیٹا بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنا کسی رشتہ دار کا لے لیتے ہیں، بھائی بھائی کو دے دیتا ہے، بہن بہن کو دے دیتی ہے، یہاں تک تو کوئی معنی نہیں ہے۔ کوئی ہندی والوں سے لے لیتے ہیں جس کو ہم لے پالر کہتے ہیں، یہاں تک تو کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے پالو۔
معنی آگے شروع ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کی ولدیت پہ اپنا نام لکھا لیتے ہیں. ولدیت پہ اپنا نام. اور شریعت نے سے منع کیا ہے ادعوہ لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام پہ پکارو. تم کون ہوتے ہو؟ تم تو پالنے والے ہو، باپ تھوڑا ہو تم. یہ کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں. اب اس کے نقصانات کتنے ہیں اور شرعی مخالفتیں کتنی ہیں. ایک تو وہ ہے بیٹا بنا لیا، اپنا نام لگا لیا، تو وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے. آپ کے بیٹے کی جو محارم عورتیں ہیں اس کی تو وہ محارم نہیں ہے. آپ کا بیٹا نہیں ہے، محارم کیسے؟ آپ کی تو بیوی جو ہے اس کو چاہیے اسے پردہ کریے جوان ہو جائے تو. آپ کی بہن کو چاہیے اسے پردہ کرے. آپ کی بیٹی کو چاہیے اسے پردہ کرے اگر بیٹی آپ کی ہو جائے تو. لیکن یہاں لے پا رہے وہ تو ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے وہ آپ کا بیٹا ہی ہے. یہ شرعی مخالفت ہے. جس عورت کا حجاب بنتا ہے وہ اسے حجاب کرے، وہ حجاب نہیں کرتی. قرآن کی شرعی مخالفت ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی وراثت کدھر جائے گی؟ وہ آپ کے بھائیوں کو جائے گی، آپ کے چاچوں کو جائے گی. تو اب جب آپ نے اس کو بیٹا بنا کے ولدیت لکھ لی، اب جو حقدار تھے ان کو حق سے محروم کر دیا. حق سے محروم ہو گئے. بھائی وارث بن رہا ہے، نہیں بنا رہے آپ. کیوں؟ بیٹا موجود ہے، لیکن وہ بیٹا تو نہیں ہے. بیٹا بنانا کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے نا. کسی کے اختیار میں ہے بیٹا بنانا؟ ایسے کہنے تو میرا بیٹا تو بیٹا تھوڑا بن جاتا ہے. تو یہ مخالفت ہیں. اس لیے تھوڑا سا میرا بیٹا اچھے طریقے سے وہ پڑھنا، کل پھر مجھے بتانا. ٹھیک ہے؟ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اسی طرح جو وراثت ہے یہ جاہلیت میں وہ ایک معاہدہ کرتے تھے. اس معاہدے کے اندر تارث نہیں وارثوں کا کہ اگر تو پہلے فوت ہو گیا میں تیرا وارث بنوں گا، میں پہلے فوت ہو گیا تو میرا وارث بنے گا. اب وراثت ایسے نہیں ہوتا. وراثت تو اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کو مقرر کیا ہے. میں اور آپ کون ہے کہ اپنا کسی کو وارث بنا لیں؟ آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے. کسی سے بہت محبت ہے، آپ کو اس کے نام پہ وصیت کر لو. یہ جس کو پال رہے ہو اس کے نام پہ وصیت کر لو اگر کرنی ہے تو. کسی اور آپ کا دوست ہے اس کے نام پہ وصیت کرنی تو کر لو. وصیت تو شریعت نے رکھی ہے، اس سے منع تو نہیں کیا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اب بیٹے آج ہم نے اصل مسئلہ پڑھنا ہے. اصل مسئلہ، اصل مسئلے کی پہلے تعریف لکھتے ہیں. اس کو تحصیل بھی کہتے ہیں. تحصیل، تحصیل کا کیا معنی ہے؟ اصل مسئلہ نکالنا. تحصیل کا کیا معنی ہے؟ اصل مسئلہ نکالنا. اصل مسئلے کی تعریف کیا ہے؟ الاصل لغتاً ما یبنى علیہ غیرہ. ما یبنى علیہ غیرہ
جس پہ اس کا غیر قائم ہو، جس پہ اس کا غیر قائم ہو. جیسے اصل الجدار، اصل جدار کہاں ہوتی ہے بیٹے؟ وہ زمین کے اندر کھود کے جو ہم پہلے جو ہے اس کو مضبوط رکھتے ہیں تاکہ یہ دیوار کھڑی رہے. اصل الشجرہ، یہ شجرے کا نیچے والا جو تنا ہوتا ہے وہ اصل ہے، باقی سارا درخت اس کا دار و مدار اسی پہ ہے. اگر وہ کمزور ہے وہ درخت کھڑا نہیں رہتا. یہ لغت میں اصل کو کہتے ہیں. اصطلاحاً اقل عدد چھوٹے سے چھوٹا عدد، چھوٹے سے چھوٹا عدد یقسم علی فروض المسئلہ، یقسم علی فروض المسئلہ. چھوٹے سے چھوٹا عدد جو اس مسئلے کے اندر فرض موجود ہیں ان پہ تقسیم ہو جائے، اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا عدد جو اس مسئلے کے اندر فرض موجود ہیں ان پہ تقسیم ہو جائے، اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک مسئلہ لکھا، ہم نے لکھا ام، ہم نے لکھا زوجہ، ہم نے لکھا بنت، ہم نے لکھا بنت الابن، ہم نے لکھا اس شقیقہ. اب ام کو کام کتنا مل گیا ادھر بیٹے؟ 1/8، اور زوجہ کو 1/8، اور بیٹی کو 1/2، بنت الابن 1/6، اس شقیقہ کو تقسیم مال غیر. اب ہمارے پاس 1/6 ہے، 1/8 ہے، 1/2 ہے، 1/6 ہے. ہمیں چھوٹے سے چھوٹا عدد چاہیے جو ان سب پہ تقسیم ہو جائے، تو وہ ہم لکھتے ہیں 24. اب آپ اس سے پہلے 24 سے پہلے جتنے بھی عدد ہیں ان کو تقسیم کر کے دیکھو کہ وہ 6 پہ بھی تقسیم ہو جائیں، 8 پہ بھی ہو جائیں. 2 پہ تو ہو ہی جائے گا، جو 6 پہ تقسیم ہوا 2 پہ ہو جائے گا، جو 8 پہ ہو وہ بھی 2 پہ ہو جائے گا. آپ چھوٹے سے چھوٹا عدد دیکھو جو 8 پہ بھی تقسیم ہو جائے اور 6 پہ بھی ہو جائے. اب دیکھو میں نے 24 لکھا، اب اس کو طریقہ ہم نے پڑھنا ہے کیسے لکھا 24. اگر ہم 6 لیتے ہیں، اب 6 اس پہ بھی تقسیم ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس پہ نہیں ہوگا. ایسے ہی نا بیٹے؟ اگر 8 لیتے ہیں، اس پہ بھی نہیں ہوگا، اس پہ بھی نہیں ہوگا، ان 2 پہ ہو جائے گا. اگر 12 لیتے ہیں، اس پہ ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا، اس پہ نہیں ہوگا. 18 لیتے ہیں، اس پہ ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا، اس پہ نہیں ہوگا. 24 لیتے ہیں، 24 6 پہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے. 8 پہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. 2 پہ ہو رہا ہے، 6 پہ ہو رہا ہے. تو اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جو فرض اس مسئلے کے اندر موجود ہیں جو ان پہ تقسیم ہو جائے اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ نکالنے کے ہم نے طریقے آج پڑھنے ہیں. ویسے جنہوں نے اسکول میں ریاضی پڑھی ہوئی ہے ان کو طریقے آتے بھی ہیں. جنہوں نے ریاضی پڑھی ہے، اگر ہم نے 1/6، 1/8، 1/2، 1/6 جمع کرنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے اصل مسئلہ نکالنا پڑتا ہے، پھر ہی جمع ہوتا ہے. ایلسیم
تو LCM بھی 24 ہی نکلتا ہے. سمجھ آئے نا بیٹو؟ تو اب ہم نے یہ اصل مسئلے کی ہمیں سمجھ آ گئی. کل آپ مجھ پوچھتے رہے تھے یہ کیا لکھتے ہو، یہ کیا لکھتے ہو، تو میں وہ یہی لکھتا تھا جو انصاف پہ تقسیم ہو جاتا ہے. سمجھ آئے گی بیٹے؟ آج ہم نے اس کے طریقہ پڑھنا ہے. اصل مسئلے کی سمجھ تو آ گئی ہے بیٹے؟ چھوٹے سے چھوٹا عدد جو فروض اس مسئلے کے اندر موجود ہیں، جو ان پہ پورا پورا تقسیم ہو جائے، اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں. سمجھ آئے گی بچوں؟ تو اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کا پہلے سب سے پہلے بعض کیا کہتے ہیں، بعض کتابوں والے کہتے ہیں کہ بچوں کو مصیبت میں کیا ڈالنا ہے، آپ جو ہے وہ 24 ہی کہو کہ اصل مسئلہ 24 ہی ہوتا ہے ہمیشہ، 24 بنا لو، کیونکہ 24 جتنے بھی ہیں فروض اس پہ تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ تعریف ختم ہو جائے گی، پھر وہ چھوٹے چھوٹے عدد تو نہیں ہوا. اگر ہمارے پاس 1/2 1/2 ہے تو پھر تو چھوٹے چھوٹے عدد 2 ہے. 1/2 1/2 چھوٹے، کیونکہ 2 پہ 2 تقسیم ہو جاتا ہے، پہلے بھی ہو جاتا ہے دوسرے بھی ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تعریف تو نہ رہی چھوٹے سے چھوٹا عدد. بعض بچوں کی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو بھی آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے اس کا اصل مسئلہ 24 لکھ لو، کیونکہ 24 سارے فرضوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے. اصول المسائل، کون کون سے عدد ہیں جو اصل مسئلہ بنتے ہیں؟ اگر اکیلا 1/2 ہوگا تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 2. اگر اکیلا 1/3 ہے تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 3. اگر اکیلا 2/3 ہے تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 3. اگر اکیلا 1/4 ہے اصل مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 4. اگر اکیلا 1/6 ہے تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 6. اگر اکیلا 1/8 ہے تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 8. اگر ایک فرض ہی ہے تو اصل مسئلے یہ ہوں گے، 2 ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتا ہے، 4 ہو سکتا ہے، 6 ہو سکتا ہے، 8 ہو سکتا ہے. جب ایک ہی فرض ہے تو جب ایک ہی فرض ہے، جو فرض ہوگا اس کا مخرج اصل مسئلہ بنا لیں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس بیوی ہے اور ایک ابن ہے. اب بیوی کو کتنا ملنا بیٹے؟ 1/8. اب اس کا تو کوئی فرض ہے نہیں، تو اب ہمیں چھوٹے چھوٹا عدد چاہیے جو 8 پہ تقسیم ہو جائے. وہ کون سا ہے؟ 8 ہے. اگر زوج اور ابن ہو، زوج کو کتنا ملے گا یہاں بیٹے؟ مسئلہ 4 آ گیا. اگر بنت ہے اور ابن الابن ہے، بنت کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. ابن کو تعصیب، مسئلہ کتنا آ گیا؟ اگر ایک ہی فرض ہے اس کا جو مخرج ہے وہی مسئلہ بن جائے گا، ابھی تو ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا. اگر ہے اور اس کے ساتھ ابن ہے، کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6. ابن کو تعصیب، مسئلہ 6 آ گیا، 1 اس کو اور 5 اس کو. سمجھا گی بیٹے؟ اگر ایک ہی فرض ہے تو مسئلہ اسی فرض کا مخرج بن جاتا ہے. ایک ہی فرض ہے تو مسئلہ اسی فرض کا مخرج بن جاتا ہے. 1/2 کا مخرج کیا بیٹے؟ 2. 1/3 کا 3. 2/3 کا 1/4 کا 1/6 کا 1/8 کا. ایک ہی فرض ہے، اس کا مخرج وہی ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹا تو وہی ہے جو اس پہ تقسیم ہو رہا ہے. سمجھا گیا اس کی؟ تو اگر مل کے آ جاتے ہیں تو پھر کبھی مسئلہ 2 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 3 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 4 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 6 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 8 بھی ہو جاتا ہے. لیکن 2 مسئلے اور بھی ہوتے ہیں، وہ ایک 12 ہے اور ایک 24 ہے.
تو یہ بیٹے یہ کل اصول مسائل ہے ہمارے پاس، یعنی کہ جب ہم اصل مسئلہ نکالیں گے تو ان میں سے کوئی نکلے گا، کہیں 14 نہ نکال لینا، کہیں 16 نہ نکال لینا، کہیں 10 نہ نکال لینا۔ کیا لکھا ہوا میں نے بنت کے ساتھ نیچے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ابن لکھا بیٹے، ابن نہیں لکھا۔ سمجھائے میرے بچوں؟ کل اصول مسائل کتنے ہیں بیٹے؟ یہ ہیں 2 3 4 6 8 12 24۔ تو اگر صاحب فرض ایک ہوتا ہے تو مسئلہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو اس فرض کا مخرج ہے وہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا نا بیٹے، جب ایک ہی صاحب فرض ہے تو پھر ہم کیسے ایسا مسئلہ نکالتے ہیں بیٹے؟ اس فرض کا جو مخرج ہے اس کو اصل مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی فرض ہے تو یا مسئلہ 2 ہوگا یا 3 ہوگا یا 4 ہوگا یا 6 ہوگا یا 8 ہوگا۔ اگر زیادہ ہو گئے تو پھر جو ہے یہ 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 6 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 12 بھی ہو سکتا ہے، 24 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ فرض نہیں ہے تو پھر 12 اور 24 نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ہی فرض ہے تو پھر 12 اور 24 کا بھی اصل مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب جمع ہوتے ہیں پھر یہ بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم نے بیٹے اصل مسئلہ نکالنے کے طریقوں سے پہلے ایک چیز ہم نے یاد کرنی ہے، اس کہتے ہیں النسب الاربعہ۔ النسب الاربعہ یعنی کہ جو عدد ہیں ان کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ یہ عدد کیونکہ یہ ہمیں اصل مسئلہ نکالنے میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں ہم، اور پھر تصحیح میں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر جو ہے ہم حمل میں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر ہم مناسخات میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ آگے کئی بابوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس یہ نسب اربعہ جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے، سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ النسب الاربعہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نسب اربعہ کا معنی بیٹے 2 عددوں کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ ایک عدد میں نسب اربعہ نہیں ہے، جب ایک سے زیادہ عدد ہوں گے تو پھر نسب اربعہ ہے، ایک سے زیادہ تو پھر نسب الاربعہ ہے۔ تو یہ نسب الاربعہ سے ہم جو ہے وہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں، اصل مسئلہ بھی نکالتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی۔ اور اصل مسئلہ نکالنے کے 2 طریقے اور بھی ہیں، وہ بھی پھر ہم بتائیں گے۔ یہ پہلا طریقہ یہ کیوں بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں نسب الاربعہ کا بھی پتہ چل جائے اور نسب الاربعہ کے ساتھ اصل مسئلہ نکالنے کا بھی پتہ چل جائے۔ ایک نسب الاربعہ میں نسبت ہے بیٹے، اس کہتے ہیں التماثل۔ تماثل مانا تشابہ، یہ اس کے مثل ہے مانا یہ اس کے مشابہ ہے۔ یہ دونوں بھائی تو ہے نا، لیکن ان میں تماثل تو نہیں ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کی اور ہے۔ تماثل یعنی بالکل ایک جیسے، کئی دفعہ جڑوے ہوتے ہیں بالکل ایک جیسے، لیکن ابھی ہمیں ان کے ساتھ تعلق تو نہیں، اب تو ہم عدد کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تماثل کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ عددین متماثلین متساویین، 2 برابر عدد جو ہیں ان کو تماثل کہتے ہیں۔ 2 برابر عدد ان کو کیا کہتے ہیں؟ تماثل۔ جیسے 2 اگر آپ سے پوچھے 2 اور 2 میں کون سی نسبت ہے، آپ کہیں گے تماثل۔
ایک جیسے ہی ہے کہ نہیں؟ 3 اور 3 کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تماثل. 4 اور 4 کون سی نسبت ہے؟ تماثل. 5 اور 5 کون سی نسبت ہے؟ تماثل. 6 اور 6 کون سی نسبت ہے؟ تماثل. تو جب ایک 6 پہ تقسیم ہو سکتا ہے تو دوسرے پہ نہیں وہ ہوگا، دوسرے پہ بھی ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو عددوں کے درمیان تماثل ہوتا ہے تو پھر ان دونوں میں سے ایک کے مخرج کو لے لیتے ہیں، دوسرا آٹومیٹک کی تقسیم اس پہ ہو جائے گا. جیسے جی عددین متساویین، دو برابر برابر عدد، دو مساوی عدد، عددین متساویین. جی بیٹے، یعنی کہ نسب اربع کی یہ بھی ہم تعریف لکھ رہے ہیں. نسب اربع کون سی ہیں؟ یعنی کہ عددوں کے درمیان نسبتیں. نسب اربع کا کیا معنی ہے بیٹے؟ عددوں کے درمیان جو نسبتیں ہیں ان کی تعداد 4 ہے. اربع معنی 4، نسب معنی نسبتیں. ٹھیک ہے، یہ 4 نسبتیں اب ہم لکھ رہے ہیں. عددوں کے درمیان کون کون سی نسبت ہے؟ پہلی نسبت کہا کہ دو عدد جو دونوں برابر برابر ہیں، متساوی ہیں، اس کو ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تماثل. اگر آپ سے پوچھے 2 اور 2 میں کون سی نسبت ہے، آپ کہیں گے تماثل. آپ سے پوچھے 3 اور 3 میں کون سی نسبت ہے، آپ کہیں گے تماثل. اگر آپ سے پوچھے 4 اور 4 میں کون سی نسبت ہے، تماثل. اگر آپ سے پوچھے 50 اور 50 میں کون سی نسبت ہے، تماثل. دونوں ایک جیسے ہی ہے نا، ایک جیسے دونوں عدد، ان کو تماثل کہتے ہیں. تو تماثل جب ہو، دو فرضوں میں تماثل آ جائے تو پھر اصل مسئلہ کیسے نکالیں گے بیٹے؟ کہ ایک کے مخرج کو لے کے اصل مسئلہ بنا لیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ پہ تقسیم ہو رہا ہے، دوسرے بھی ہو جائے گا. جیسے آدمی کوئی فوت ہوا، عورت فوت ہو گئی، اس نے زوجہ چھوڑی، زوج کر لو، عورت فوت ہوئی ہے نا، زوج اور اخت. زوج کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/. اب ہم نے اصل مسئلہ نکالنا ہے، ان دونوں میں کون سی نسبت ہے؟ تماثل. تو اب ان دونوں میں جس کو مرضی لے کے اصل مسئلہ بنا لو، کیونکہ یہ اس پہ بھی تقسیم ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا. اصل مسئلہ کتنا آ گیا؟ 2. اصل مسئلہ کتنا آ گیا؟ 2. ایک خاوند کو مل گیا، ایک بہن کو مل گیا، مال بھی ختم ہو گیا، اصل مسئلہ بھی نکل آیا. اگر اختان ہو اور اخل ام ہو، اخوان لام ہو، اختان کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 2/3. اور اخوان لام کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/3. اب ہم نے ان کا اصل مسئلہ نکالنا ہے. ہم ان میں نسبت دیکھیں گے. 3 اور 3 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تماثل کی. جب تماثل ہو تو ایک عدد کو لے کے مسئلہ بنا لیں گے. یہ مسئلہ بن گیا. 3 کا 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ اور 3 کا تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اور 2 تیسرے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک اس کو دے دیا، 2 اس کو دے دیا. سمجھائیے بیٹے مسئلہ کیسے نکلا؟ دونوں میں تماثل تھا. تو مسئلہ بنانے کا طریقہ نسبت اربع کے ساتھ کیا ہوا بیٹے؟ اگر 2 عددوں کے درمیان تماثل ہو تو ایک کو لے کے مسئلہ بنا لیتے ہیں. جب وہ اس پہ تقسیم ہو جائے گا دوسرے پہ آٹومیٹک تقسیم ہو جائے گا. صحیح ہے بیٹے؟ جی بیٹے وہی ہے. ہاں، لیکن یہاں وراثت کے اندر جو مخرج ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا حصہ لے کے نکل جاتا ہے وراثت سے. اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس ہے التداخل.
तदाउल का माना क्या है बेटे, हमारे पास दो अदद बराबर बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक अदद बड़ा है एक छोटा है, लेकिन बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। जब ये निस्बत होती है इसको कहते हैं निस्बत तदाखुल, यानी कि छोटा अदद बड़े अदद के अंदर दाखिल है, कि बड़ा अदद अपने आप में भी तकसीम हो रहा है, छोटे भी तकसीम हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, तदाखुल, कि अदद मुतसावी नहीं है, एक अदद छोटा है एक अदद बड़ा है, लेकिन बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। हर बड़ा अदद तो छोटे पे तकसीम नहीं होता बेटे। अगर हमारे पास 5 और 3 हो तो क्या 5 3 पे तकसीम हो जाता है? नहीं होता। जी जी हाँ। अत्तदाखुल अदादान गैर मुतसावियैन, अदद बराबर नहीं है, लेकिन क्या है उनकी हैसियत क्या है, अदद कबीर व सगीर, अददुन कबीरुन व अददुन सगीरुन, एक अदद बड़ा है एक छोटा है, लेकिन अदद कबीर युकस्सम अला अदद सगीर, लेकिन बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। और बात कहते हैं युफनी अल अदद अल कबीर, युफनी अल अदद अल कबीर, कि बड़ा अदद छोटे पे तकसीम हो जाता है। वल अदद अल कबीर युकस्सम अल अदद, और अला लिख दो, युकस्सम अल अदद अस्सगीर, एक अदद छोटा है एक अदद बड़ा है, लेकिन जो बड़ा अदद है वो छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। एक अदद छोटा है और एक अदद बड़ा है, लेकिन बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। जब दो अददों के दरमियान ये निस्बत होगी तो जो बड़ा अदद है उसको हम असल मसला बना लेंगे। असल मसला निकालने का क्या तरीका होगा, जब दो अददों के दरमियान तदाखुल होगा, बड़ा अदद जो है उसको हम असल मसला बना लेंगे, क्योंकि वो अपने आप पे तकसीम हो रहा है, वो छोटे पे भी हो रहा है, तो हमें वही चाहिए छोटे हो जाए तो दोनों पे तकसीम हो जाए। इसकी मिसाल जैसे ज़ौजा है और बिन्त है और अम है। ज़ौजा को कितना मिलेगा बेटे, 1/8, और बिन्त को कितना मिलेगा बेटे, 1/2। इसको तासीब, अब देखो 8 और 2 क्या एक जैसे ही अदद है बेटे, एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन बड़ा छोटे पे पूरा पूरा तकसीम होता है कि नहीं होता, हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े अदद को असल मसला बना लेंगे। 1 4 3 इसको देखना, 8 को 8 पे तकसीम का कितना आ गया बेटे, 1 बीवी को मिल गया। 8 को 2 पे तकसीम किया कितना आ गया बेटे, 4 बेटी को मिल गया। बाकी कितना बचा, 3 जो है इसको चाचे को मिल गया। अगर हमारे पास उम्म है, बिन्त है और अख है, उम्म को कितना मिलेगा यहाँ बेटे, 1/6, और बिन्त को कितना मिलेगा, 1/2। भाई को कितना मिलेगा बेटे, तासीब। 6 और 2 में कौन सी निस्बत बेटे, तदाखुल की है, सही है, क्योंकि 6 2 पे तकसीम हो रहा है। अब मसला कैसे निकालेंगे, बड़ा अदद ले लेंगे। माँ को कितना मिल गया, 6 को 6 पे तकसीम किया कितना आ गया बेटे, 1। 6 को 2 पे तकसीम कितना आ गया बेटे, 3। 2 बच गया, इसको दे दिया।
یہ نسب الاربع سے مسئلہ نکالنے کا طریقہ ہے. جب تماثل ہو دونوں میں سے ایک لے لیتے ہیں, جب تداخل ہو بڑے کو لے لیتے ہیں. تیسری نسبت جو ہے یہ ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ, مثال بھی مسئلہ نکالنے کا طریقہ تاکہ آپ کو سمجھ آتا جائے اس طریقے کے ساتھ. التوافق, التوافق کا معنی ہوتا ہے تقارب, قریب ہونا. توافق کا کیا معنی بیٹے؟ قریب ہونا. یہ تو بالکل ہی ایک جیسے ہیں, یہ بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہو رہا ہے, لیکن توافق معنی ایک دوسرے کے یہ قریب تو ہیں لیکن نہ یہ ایک جیسے ہیں نہ ہی بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس 4 اور 6 ہے, کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ 6 4 پہ تقسیم ہو رہا ہے, لیکن ایک اور عدد ہے جو ان کے اندر دوستی کرا رہا ہے, ایک عدد ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر رہا ہے, وہ دونوں کو تقسیم کر رہا ہے. جیسے 4 اور 6 ہے, جیسے 6 اور 8 ہے, جیسے 8 اور 12 ہے. یعنی بڑا عدد چھوٹے پہ تقسیم بھی نہیں ہوتا ہے, ایک جیسے بھی نہیں ہے, کوئی اور عدد ہے جو دونوں کو پورا تقسیم کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں توافق ہے, اس کا کہتے ہیں یہ توافق ہے. اب کیسے مسافر نکالیں گے؟ اب اس کی ہم لکھتے ہیں ابھی مثال. زوجہ ہے, ام ہے اور ابن ہے. زیادہ لمبے سوال, یہ پورا پڑھ کے پھر لکھیں گے 2 3 لمبے. بیوی کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/8. ماں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6. ابن کو کیا ملے گا بیٹے؟ تعصیب. اب ہم نے اصل مسئلہ نکالنا ہے. کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہو رہا ہے؟ نہیں, لیکن ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر رہا ہے نا بیٹے, اس پہ اس کو تقسیم کر دو. کون سا عدد کو تقسیم کر رہا ہے بیٹے؟ 8 کو 2 پہ تقسیم کریں گے کتنا آئے گا بیٹے؟ 1/4 نہیں, صرف 4. 8 کو کیا تقسیم. 6 کو 2 پہ تقسیم کرو کتنا آئے گا بیٹے؟ اس کو کہتے ہیں وفق. یہ بھی وفق ہے. یہ 8 کا وفق ہے, وہ تقسیم ہونے کے بعد جو جواب آیا ہے ایک ہی عدد پہ دونوں کو تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں کہ 8 کو 4 پہ تقسیم کر دو اور اس کو جو ہے 3 پہ تقسیم کر دو, یا 8 کو 2 پہ کر دو اس کو 3 پہ کر دو. نہیں, ایک ہی عدد پہ دونوں کو تقسیم کرنا ہے, ایک ہی عدد پہ. وہ کون سا عدد جو دونوں کو تقسیم کر رہا ہے بیٹے؟ وہ 2 ہے. تو ہم نے تقسیم کیا تو یہ اس کا وفق آ گیا, یہ اس کا وفق آ گیا. جی وفق, واو فا کاف, وقف تو نہیں لکھا یار, وفق. اس کو وفق کہتے ہیں. بعض بچے سمجھتے ہیں کہ وفق کا معنی کیا ہے؟ آدھا. وفق کا معنی آدھا نہیں ہے. اب جیسے ہمارے پاس 8 آ جائے اور 12 آ جائے, ان کو کون سا عدد تقسیم کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے 2 کرتا ہے, 2 پہ کر لیتے ہیں. 2 پہ کریں گے یہاں کتنا آ جائے گا؟ 4. اور یہاں کتنا آ جائے گا؟ کیا وفق ختم ہو گیا ہے؟ ابھی وفق موجود ہے. یہ وفق ختم کرنا ہے ہم نے. پھر دوبارہ اس کو ہم نے تقسیم کیا کس پہ؟ 2 پہ. یہاں 2 آ گیا اور یہاں کیا آ گیا؟ 3.
अब 12 का विफक 3 है, 8 का विफक 2 है, ये आधा तो नहीं है ना, आधा नहीं है। जो तकसीम करने के बाद जो आखिर में आता है उसको विफक कहते हैं। ठीक है बेटे, बाद के बच्चों के, क्योंकि अक्सर तौर पर ये जो हमारे पास फर्ज हैं, अक्सर तौर पर 2 युद्ध को तकसीम कर रहा होता है, कभी 3 कर रहा होता है। ठीक है बेटे, तो अब इसको मसला कैसे निकालना बेटे, इसका मसला निकालने का तरीका है, एक अदद का विफक ले लेते हैं, एक अदद का विफक लेते हैं और उसको दूसरे पूरे अदद से ज़र्ब दे देते हैं। इसका विफक ले लो, इससे ज़र्ब दे दो, या इसका विफक ले लो, इस ज़र्ब दे दो, दोनों जवाब एक ही आएंगे। 8 का विफक कितना बेटे 4, 4 को 6 से ज़र्ब दी, कितना जवाब आएगा 24, जो हमने लिखा है। आप विफक 6 का 3 ले लो, दूसरा पूरा अदद कितना है 8, 3 को 8 ज़र्ब दो, कितना आएगा 24। दोनों का एक ही नतीजा है, योखज़ विफक आदमा व युज़्रफ़ फी कामिल अदद सानी। जब क्या हो बेटे, तवाफ़ुक़ को, एक के विफक को दूसरे पूरे अदद में ज़र्ब दे देते हैं। योखज़ विफक आदमा व युज़्रफ़ फी कामिल अदद सानी, एक का विफक लेके दूसरे पूरे में ज़र्ब दे देते हैं, तो जो आएगा वो असल मसला होगा, जो आएगा वो असल मसला होगा। तो असल मसला हमारा इधर कितना आ गया बेटे 24, 8 पे 24 को तकसीम किया, कितना आएगा बेटे 6 पे किया, कितना आएगा बेटे, बाकी कितना बचेगा बेटे 17। अगर कोई ऐसा मसला आपके पास आएगा तो आप उसका हल ये बताओगे कि कुल माल के 24 हिस्से कर लो, उसमें से 3 बीवी को दे दो, 4 माँ को दे दो और बाकी बाप को दे दो। जी बच्चे, हाँ हाँ, बेटे को, बेटे को। समझ आएगी बच्चे इसकी वैसे मसला निकालने की। दोबारा मैं एक दफा पूछता हूं आपसे, हाँ बच्चे, अगर 2 अददों के दरमियान तमासुल हो, असल मसला कैसे निकलता है, दोनों में से एक अदद को ले लेते हैं। जैसे 1/2 1/2 होंगे तो मसला कितना आएगा 2, 1/2 को ले लो जिसको भी लेना है। 1/3 2/3, इसका असल मसला कितना होगा 3, 3 और 3 में तमासुल है, एक जैसे ही है। अगर आपके पास 4 और 8 हो, लेकिन 4 और 8 जमा नहीं होते, 4 और 8 जमा नहीं होते, 2 और 8 जमा हो जाते हैं, 2 और 6 जमा हो जाते हैं, 2 और 4 जमा हो जाते हैं, 3 और 6 जमा हो जाते हैं, लेकिन 4 और 8 कभी जमा नहीं होते। सही है बच्चे, क्योंकि ये तो ये रुबो और सुमन तो उनका ज़ौजैन का हिस्सा है, वो दोनों जमा तो नहीं हो सकते। सुमन आया तो फिर ज़ौज तो नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दूसरी मिसाल जो है तदाखुल की। अगर हमारे पास 2 और 4 जमा हो जाए तो मसला क्या आएगा बेटे 4, बड़ा अदद तदाखुल है। तदाखुल कैसे कहते हैं बेटे, बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। अगर हमारे पास 3 और 6 हो तो क्या मसला बनेगा बेटे 6 बनेगा। सही बच्चों, इसका समझ आ गई। अगर तवाफुक हो, तवाफुक क्या होता है 2 अदद बराबर नहीं होते, एक बड़ा है एक छोटा है, ना वो बराबर है ना बड़ा छोटे में तकसीम होता है, बल्कि एक और अदद जो है वो दोनों को तकसीम करता है। तो फिर मसला कैसे निकालेंगे बेटे, एक के विफ को लेंगे दूसरे के पूरे पे तकसीम कर देंगे। जी जी बेटे,
عدد کبیر و صغیر، عدد چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. والکبیر لا یقسم علی الصغیر، بڑا چھوٹے پہ تقسیم نہیں ہوتا. ولیکن عدد ثالث یقسمہما، ولیکن ہناک عدد ثالث یقسمہما، دونوں کو تقسیم کرتا ہے. ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کرتا ہے. عدد بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑا چھوٹے پہ تقسیم نہیں ہوتا، لیکن ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کرتا ہے. تو اب جو عدد دونوں کو تقسیم کرتا ہے اس عدد پہ ہم دونوں کو تقسیم کر دیں گے. جو جواب آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس عدد کا وفق ہے. پھر مسئلہ کیسے نکالتے ہیں؟ ایک کے وفق کو لے کر دوسرے پورے عدد سے ضرب دے دیتے ہیں. ایک کے وفق کو لے کر پورے دوسرے عدد سے ضرب دے دیتے ہیں. تیسری جو قسم ہے بیٹے، چوتھی اور آخری، جو کہ ہم نے نصف الاربع لکھا ہے، بس ادھر تھوڑا سا ادھر ہی بس ہوگی. اس کی مثال ہم نے لکھ دی ہے نا، 8 اور 6 والی. 4 اور 6 والی بھی لکھ دیں گے. لکھو بیٹے، مٹا دو مٹا دو مٹا دو ایک دفعہ. نہیں بس مثال لکھنی وفق کی ایک اور. زوجہ اخل اور زوجہ کو یہاں کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4. آخر کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/. کو کیا ملے گا بیٹے؟ تقسیم. اب دیکھو میرے بیٹے، کیا 4 اور 6 میں تماثل ہے؟ نہیں ہے، برابر نہیں ہے. ایک بڑا اور ایک چھوٹا. جب ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو پھر ہم نے دیکھنا ہے بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو بڑے لوگ اصل مصحف نہ لیتے ہیں اور اس کو تداخل کہتے ہیں. اگر نہیں ہوتا پھر ہم نے دیکھنا ہے کیا کوئی اور عدد کو تقسیم کر رہا ہے دونوں کو. اگر کوئی اور عدد تقسیم کر رہا ہے پھر ہم کہیں گے ان کے درمیان توافق ہے. جب توافق ہو تو اس عدد پہ ان کو ہم تقسیم کر دیں گے. ان دونوں کو کون سا عدد تقسیم کر رہا ہے؟ 2. 4 کو 2 پہ تقسیم کیا کتنا جواب آئے گا بیٹے؟ 2. 6 کو کیا کتنا آئے گا بیٹے؟ اب یا اس کو اس سے ضرب دے دو یا اس کو اس سے ضرب دے دو، جواب 12 آ جائے گا. 2 کو 6 دیا 12، 3 کو 4 سے دیا پھر بھی 12. جب توافق ہو تو ایک کے وفق کو لے کر دوسرے پورے سے ضرب دے دیں گے تو جو ہوگا وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. تو اب 12 کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے بیٹے؟ 3. چھٹا کتنا ہوتا ہے؟ باقی کتنا بچا؟ مفتی بن گئے آپ. اگر ایسا مسئلہ آئے گا تو ایسے آپ کہہ دیں گے اس کو. آخری نسبت جو ہے بیٹے اس کو کہتے ہیں التباین. التباین کا معنی ہوتا ہے تباعد، معنی ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے، نہ ہی ایک جیسے ہیں، نہ ہی بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی اور عدد ان کو تقسیم کر رہا ہے. تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تباین ہے. یہ کیا ہے؟ تباین ہے. یہ تباین ہے. تباین کا معنی ہے عداوت ہے، دوری ہے. تو جب عداوت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پھر ضرب کودی ہوتی ہے نا. ہاں، تو جب تباین ہوتا ہے دونوں کو آپس میں ضرب ہی دیتے ہیں، پھر تو ضرب ہی ہوتی ہے نا.
التباین، تباین لغت میں کیسے کہتے ہیں بیٹے؟ تباعد، یعنی کہ دونوں کے درمیان نہ ہی نسبت تماثل کی ہے، نہ تداخل کی ہے، نہ توافق کی ہے، آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تباعد۔ جیسے ہمارے پاس 3 اور 4 ہے، ایک جیسے ہیں، بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ جو ہے کوئی اور ہے جو وہ تقسیم کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے 3 اور 8 4 ہے، اور 3 4 تو لکھ دیا ہے، جیسے 3 اور 8 ہے، جیسے 3 اور 8 ہے، یہ تباین ہے۔ جب تباین ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ پھر دونوں عددوں کو آپس میں ضرب بھی دے دیتے ہیں، بس اور کچھ کر ہی نہیں ہم سکتے۔ پھر دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ضرب دیتے ہیں۔ دونوں کیا کرتے ہیں بیٹے؟ ضرب دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس زوجہ ہے اور اختان الام لکھ دو، اخوہ الام لکھ دو، اختان شقیقتان لکھ دو، اور ام ہے۔ زوجہ کو کتنا ملے گا یہاں بیٹے؟ 1/4۔ 6 کون کہہ رہا ہے؟ اور گندا بچہ ہے تو زوجہ کو 1/6 تو ہم نے کبھی لکھا ہی نہیں ہے۔ اختان کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 2/3۔ اس کو تحصیب۔ اب دیکھو کیا 4 اور 3 ایک جیسے ہیں؟ 4 3 پہ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی اور آیا جو ان دونوں کو تقسیم کرے؟ تو بس اب ان کے اندر لڑائی ہے، تو اب ان کو آپس میں یہ لڑیں گے، ضرب ہو جائے گی۔ 4 کو 3 ضرب دے دیں گے، 4 کو 3 ضرب دیا، کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 12۔ 4 3 12، اور یہاں کتنا آئے گا بیٹے؟ 8۔ 1/4 اس کو مل جائے گا۔ تباین ہو تو پھر کامل عدد کو کامل عدد سے ضرب دیتے ہیں، کامل عدد کو کامل عدد سے ضرب دیتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم نے ایک تو یہی، جی بیٹے التباین لغتاً اس کا معنی ہے تباعد، یعنی کہ یہ دونوں عدد ان کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، ایک جیسے ہیں، پھر بھی بڑی ایک جیسے ہی ہیں۔ بڑا چھوٹے پہ تقسیم ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے چھوٹے کو۔ کوئی اور عدد ہے ان کو تقسیم کر رہا ہے، پھر کوئی تو رشتہ ہے نا، لیکن جب ان میں سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ تباین ہوتا ہے۔ صحیح بیٹے؟ تباعد مانا عدد غیر متساویین، کبیر لا یقسم علی صغیر، وکذالک عدد ثالث لا یقسمہما، نہ وہ متساوی عدد ہیں، نہ ان میں تداخل ہے، نہ ان میں توافق ہے۔ یہ پہلی 3 نسبتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اب ان کے درمیان کیا بیٹے؟ تباین ہے۔ تباین تباعد ہے، اور جب تباین ہوتا ہے تو پورے عدد کو پورے سے ضرب دے دیتے ہیں۔ جی بچے ہاں این 8 ثلثان 8 کس کو؟ اب دیکھو بیٹے ثلثان کا معنی ہے تیسرا حصہ 2 دفعہ، تیسرا حصہ 2 دفعہ۔ اب یہ 12 جو ہے اس کو ہم نے 3 پہ تقسیم کیا، کتنا جواب آیا؟ 4۔ یہ ایک ثلث ہے، تو 4 اور 4 کتنا ہو گیا؟ 8 ہو گیا، یعنی کہ 2 ثلث۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ بچے اکثر جو ہے وہ بھولتے ہیں،
یہ کون سے مسئلے ہیں جن میں سے سلوسان نکال سکتے ہیں ہم؟ ایک تو 3 سے سلوسان نکل سکتا ہے، اور 3 کا سلوسان 2 ہوتا ہے، کیونکہ 3 کا سلوس کتنا ہوتا ہے 1، اور 2 سلوس کتنے ہو گئے 2۔ ایک یہ سلوسان 6 سے نکلتا ہے، اور 6 کا سلوسان کتنا ہوتا ہے 4۔ 6 کو 3 میں تقسیم کریں کتنا آئے گا 2، یہ ایک سلوس ہوا، تو ڈبل کریں گے تو 4 ہو گیا۔ یہ سلوسان ایک نکلتا ہے 12 سے، ان مسئلوں سے سلوسان نکلتا ہے، اور کسی مسئلے سے سلوسان نہیں نکلتا۔ 12 سے 8 ہوتا ہے، 12 کو 3 میں تقسیم کریں کتنا جواب آئے گا بیٹے 4۔ یہ ایک سلوس ہے، تو 2 سلوس کتنے ہو گئے 8۔ ایک یہ سلوسان 24 سے نکلتا ہے، اور وہ 16 ہوتا ہے۔ اب 24 کو 3 پہ تقسیم کرو کتنا جواب آئے گا 8، اور 2 8 کتنے ہو گئے 16۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ سلوسان صرف ان مسئلوں سے نکلتا ہے، سلوسان بھی صرف ان مسئلوں سے نکلتا ہے، اور سلوس بھی صرف ان 3 مسئلوں سے ہی نکلتا ہے۔ اصل مسئلہ 24 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔